رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول من ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، میراث کورس کے 9ویں روز میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ذہن میں ہوگا کل ہم نے فرائض اور اصحاب الفرائض کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی، ان کا تعارف ہم نے پڑھا تھا، اور 8 اصحاب الفرائض ذوی الفروض کے احکام ہم نے کل پڑھ لیے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذوی الفروض ٹوٹل 12 ہیں، تو 8 کے احکام اور احوال ہم کل پڑھ چکے ہیں. باقی ماندہ جو 4 ذوی الفروض ہیں ان کے احکام آج ہم عرض کریں گے. تو 8 ہم پڑھ چکے ہیں. 9ویں نمبر پر اخت علاتیہ، حقیقی بہن ہے. اخت علاتیہ نہیں، حقیقی بہن نہیں، معذرت، اخت علاتیہ جو باپ شریک بہن ہو. حقیقی بہن اخت عینیہ اس کو کہتے ہیں. اخت علاتیہ جو باپ شریک بہن ہو اس کا نمبر ہے. تو اس کے احکام یہ ہیں. نمبر 1، باپ دادا مذکر اولاد حقیقی بھائی اور عصبہ بننے والی حقیقی بہن اگر موجود ہو تو پھر اس صورت میں باپ شریک بہن محروم ہوگی. ایسی بہن جو حصے والی ہو، جو فرض والی ہو، عصبہ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اخت یعنی باپ شریک بہن کا محروم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وہ صورت میں محروم ہوتی ہے جبکہ حقیقی بہن، عصبہ بننے والی حقیقی بہن موجود ہو. نمبر 2، مذکورہ 5 میں سے کوئی نہ ہو، یعنی باپ دادا مذکر اولاد حقیقی بھائی اور عصبہ بننے والے حقیقی بہن میں سے کوئی موجود نہ ہو، اور میت کا باپ شریک بھائی موجود ہو تو وہ بھی عصبہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے باپ شریک بہن بھی عصبہ بنتی ہے. نمبر 3، مذکورہ 5 میں سے کوئی نہ ہو اور میت کی مؤنث اولاد ہو تو بھی باپ شریک بہن عصبہ ہوتی ہے، مگر مؤنث اولاد کا خود جو ہے نا وہ عصبہ ہونا ضروری نہیں ہے. نمبر 4، مذکورہ 5 میں سے کوئی نہ ہو اور میت کی حقیقی بہن حصے والی ہو، عصبہ بننے والی نہ، ایک ہو تو باپ شریک بہن کو 1/6 ملتا ہے. اخت عینیہ 1 سے زائد ہو تو پھر باپ شریک بہن حصے سے محروم ہوتی ہے. تاہم حصے والی اخت عینیہ 1 سے زیادہ ہونے کی صورت میں اخت علاتیہ یعنی باپ شریک بہن کا بھی عصبہ بن سکتی ہے. نمبر 5، اخت علاتیہ کو محروم کرنے والے مذکورہ 5 ورثہ نہ ہو، اور نہ ہی میت کا جو ہے باپ شریک بھائی ہو، میت کے مؤنث اولاد بھی نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے نا فرض والی حصے والی اخت عینیہ ہو. تو اخت علاتیہ یعنی باپ شریک بہن کو 1 ہونے کی صورت میں آدھا نصف حصہ ملے گا، اور 1 سے زائد ہونے کی صورت میں 2/3 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس تفصیل سے آپ جو ہے نا باپ شریک بہن کے جو احکام ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آگے واضح ہو گئے. 10ویں نمبر پہ اخت خیفیہ، ماں شریک بہن. تو ماں شریک بہن کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ ذوی الفروض میں سے ہے. اس کے وہی احکام ہے، 3 صورتیں ہیں جو ہم نے باپ شریک ماں شریک بھائی کے ذکر میں جو ہم نے عنوان میں پڑھا ہے. تو اس کی ماں شریک بہن اور ماں شریک بھائی کے احکام ایک ہیں، وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں.
11ویں نمبر پر والدہ ہے، والدہ. تو والدہ کے 3 حال ہے. پہلی حالت نمبر 1، میت کی اولاد میں سے کوئی ایک موجود ہو یا میت کے کسی قسم کے 2 بھائی بہن موجود ہو، خواہ دونوں بھائی ہو یا دونوں بہنیں، یا بھائی بہن مخلوط ہو. ایسی ہی خواہ وہ حقیقی ہو، خواہ باپ شریک ہو، خواہ ماں شریک ہو. تو اس صورت میں والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، جسے ہم سدس کہتے ہیں، 1/6. نمبر 2، میت کی اولاد نہ ہو، نہ ہی کسی قسم کے 2 بھائی بہن ہو، اور میت کا باپ اور میاں بیوی میں سے ایک ہو، تو خاوند یا بیوی کا حصہ نکال کر باقی میں سے، جو باقی بچ جائے گا، اس میں سے 1/3 حصہ والدہ کو دیا جائے گا. اس کو میراث کی اصطلاح میں ثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی ایک اہلیہ ہے، ایک والدہ ہے اور باپ موجود ہے. تو اب اس صورت میں 4 حصے کیے جائیں گے کل ترکے کے. تو ایک حصہ جو ہے چونکہ اولاد نہیں ہے، 1/4، اس میں سے 1/4 مل جائے گا بیوہ کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اس کے بعد جو ہے باقی 3 حصے باقی بچ گئے، تو اس کا 1/3 جو ہے والدہ کو مل جائے گا. تو 1/3 والدہ کو ملا، باقی 2 حصے باقی بچ گئے، وہ باپ آسپا ہونے کی صورت میں وہ باپ کو مل جائیں گے. اگر باپ اور میاں بیوی میں سے ایک دونوں نہ ہو، بلکہ یعنی باپ اور احد الزوجین میاں بیوی میں سے دونوں مل کر نہ ہو، بلکہ صرف باپ ہو یا صرف میاں بیوی میں سے ہو تو ایک ہو، تو پھر اس صورت میں حکم یہ نہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر شوہر موجود ہے اور دوسرا جو ہے نا ایک بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، اور والدہ ہے. تو چونکہ صرف شوہر ہے، اس کے ساتھ باپ نہیں ہے، اس لیے اب والدہ کو باقی ماندہ کا 1/3 نہیں بلکہ کل ترکے کا 1/3 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، 1/3 ملے گا. اس طرح اگر مسئلے میں باپ اور ماں ہو تو بھی چونکہ ماں کے ساتھ صرف باپ ہے، میاں بیوی میں سے نہیں ہے کوئی، اس لیے اب بھی والدہ کو پوری ترکے کا 1/3 ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اولاد، بھائی وغیرہ، یا باپ اور میاں بیوی میں سے کوئی، دونوں میں سے کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں والدہ کو جو ہے کل ترکے کا 1/3 حصہ دیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ والدہ کا ایک حصہ جو ہے وہ 1/6 ہے. وہ تب ملے گا جب اولاد میں سے کوئی موجود ہو یا کسی قسم کی بھائی یا بہن میں سے 2 ہو. نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا پہلا حصہ ہو گیا 1/6. نمبر 2، باقی یعنی میاں بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا 1/3. تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 صورتوں میں ایسا ہوتا ہے: اولاد میں سے کوئی نہ ہو، کسی قسم کے بھائی بہن میں سے 2 نہ ہو، اور میاں بیوی میں سے بھی ایک ہو اور باپ بھی موجود ہو. نمبر 3، تیسری حالت یہ ہے کہ پورے ترکے کا جو ہے وہ 1/3 وہ اس صورت میں، جبکہ پہلے دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے. تو یہ والدہ کے احکام کا خلاصہ ہے. آگے ہم جو ہے نا آخری نمبر پہ، آخری ذوی الفروض میں سے وہ جدہ ہے. جدہ عربی میں جدہ کہا جاتا ہے، اردو میں ہم جو ہے نا وہ دادی اور نانی کہتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کو جدہ کہا جاتا ہے. اس کے احکام تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہیں سمجھنے کے لیے. میں تھوڑا سا جو ہے نا ذرا سپیڈ سے جو ہے یہ میں پڑھتا ہوں، آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد چونکہ اس کو پڑھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ذوی الفروض میں سے ہے، آخری نمبر ہے ان کا، اور تھوڑے سے ذرا تفصیل ہے جس سے میں ذرا سپیڈ سے جاتا ہوں. تو جدہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے سے پہلے چند جو ہے نا چیزوں کا ذہن نشین کر لینا وہ ضروری ہے. نمبر 1، باپ اور ماں دونوں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امہات کو جدہ کہتے ہیں. باپ کی بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات کو جدہ ابویہ کہتے ہیں. جیسے بلا واسطہ ماں کی مثال، بلا واسطہ کی مثال جیسے باپ کی ماں، اور بالواسطہ کی مثال جیسے باپ کی ماں کی ماں، یا باپ کی باپ کی ماں وغیرہ. اور ماں کی بلا واسطہ یا بالواسطہ امہات کو جدہ امویہ کہتے ہیں.
جیسے ماں کی ماں یا ماں کی ماں کی ماں یا ماں کی باپ کی ماں وغیرہ۔ پھر جدہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جدہ صحیحہ، جدہ فاسدہ۔ جدہ صحیح ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں جد فاسد دادا کا واسطہ نہ ہو، لہذا دو صورتوں میں جدہ صحیح ہوتی ہے۔ پہلی صورت کسی جد کا واسطہ ہی نہ ہو، جیسے ماں کی ماں یا باپ کی ماں۔ نمبر دو، اگر جد کا واسطہ ہو تو جد صحیح کا ہو، فاسد کا نہ ہو، جیسے باپ کی ماں یعنی دادے کی ماں، یا جو ہے یہاں پر جو ہے دادے کا واسطہ ہے اور وہ دادا جو ہے جد صحیح ہے، جد فاسد نہیں ہے۔ جدہ فاسدہ جو ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ منسلک ہونے میں کسی جد فاسد کا واسطہ ہو، جیسے نانے کی ماں، یہاں پر نانے کا واسطہ ہے جو کوئی فاسد ہے، کے درمیان میں عورت کا واسطہ آ رہا ہے۔ نمبر 3، جدات جو ہے نا کبھی درجہ قرابت میں برابر ہوتی ہے، کبھی مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان کے میت کے ساتھ منسلک ہونے کے واسطے برابر ہو تو وہ درجہ قرابت میں مساوی کہلاتی ہے، جیسے ماں کی ماں باپ کی ماں برابر ہے، اس لیے کہ دونوں میں واسطہ ایک ہی ہے۔ اگر واسطہ کم و بیش ہو تو وہ درجہ قرابت میں مختلف ہوتی ہے، جس کے واسطے کم وہ قربا اور جس کے واسطے زیادہ وہ بعدا کہلاتی ہے، جیسے باپ کی ماں باپ کے باپ کی ماں میں سے پہلی جو ہے وہ قربا اور دوسری بعدا ہے۔ نمبر 4، کبھی ایک ہی عورت کسی کی ایک سے زیادہ جہتوں سے بھی جدہ بن سکتی ہے۔ مثلا خالدہ کے پوتے کا نکاح خالدہ کی نواسی سے ہوا اور ان سے لڑکا بکر مثلا پیدا ہوا، تو خالدہ بکر کی 2 جہتوں سے جدہ ہے، اور اس کی ماں کی نانی بھی ہے اور باپ کی دادی بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بکر خالدہ کا پڑنواسا بھی ہے اور پڑپوتا بھی۔ پھر مثلا اسی بکر کا نکاح خالدہ کی نواسی کی لڑکی سے ہوا اور ان سے لڑکا صالح پیدا ہوا، تو ہی خالدہ اس لڑکے کے 3 جہات سے جدہ ہے۔ یہ اس کی والدہ کی پڑنانی ہے، یہ اس کے باپ یعنی بکر کی پڑنانی ہے، یہ اس کے باپ بکر ہی کی پردادی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کئی جہتوں سے جو ہے وہ جدہ بن سکتی ہے۔ اب جدہ کا حکم، تو ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدہ کا حکم یہ ہے کہ جدہ کا حصہ 1/6 ہے، خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو، ابویہ ہو یا امویہ ہو، لیکن سدس دینے کے لیے درجہ ذیل جو ہے وہ یہ قواعد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سدس صرف 1/6 صرف جدات صحیحہ کو دیا جاتا ہے، جدات فاسدہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ نمبر 2، بعض صورتوں میں جدہ صحیحہ سدس سے محروم بھی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نمبر 1، الف، میت کے ماں کے ہوتے ہوئے جدہ امویہ اور جدہ ابویہ دونوں محروم ہوتی ہیں۔ با، میت کے باپ کے ہوتے ہوئے صرف جدہ ابویہ محروم ہوتی ہے، جدہ امویہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی۔ جی، جد کی وجہ سے صرف وہ جدہ ابویہ محروم ہوتی ہے جس کا رشتہ اسی جد کے ساتھ منسلک ہو۔ مثلا باپ کا باپ کی وجہ سے باپ کی ماں محروم ہوگی۔ جد کی وجہ سے جدہ امویہ یا ایسی جدہ ابویہ جس کے لیے جد واسطہ نہ ہو محروم نہیں ہوتی۔ مثلا باپ کی وجہ سے باپ کی ماں محروم نہیں ہوگی، اس لیے کہ واسطہ اب باپ کا ہے نہ کہ باپ کے باپ کا۔ اچھا، تیسرا حکم، کئی جدات صحیح درجہ قرابت میں مختلف ہو تو ان میں سے جو بھی قربا ہے، خواہ امویہ ہو خواہ ابویہ، اس کی وجہ سے بعدہ محروم ہوگی، خواہ بعدہ ابویہ ہو یا امویہ۔ جیسے ماں کی ماں اور ماں کی ماں میں سے پہلی امویہ کی وجہ سے دوسری امویہ محروم ہوگی۔ ماں کی ماں اور باپ کی ماں میں سے پہلی امویہ کی وجہ سے دوسری ابویہ محروم ہوگی۔ باپ کی ماں اور ماں کی ماں میں سے پہلے ابویہ کی وجہ سے دوسری امویہ محروم ہوگی۔ الغرض ترجیح ابویہ امویہ ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ قریب ہونے کی بنا پر ہے۔ قرب ابویہ میں ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر قرب امویہ میں ہوگا تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، قربہ یعنی قریب خود کسی وجہ سے محروم ہو رہی ہو تو بھی جو بعید ہے، دور کا رشتہ جس کا ہے، بہرحال اس کی وجہ سے محروم ہو جائے گی، یعنی قریب کی وجہ سے۔ ایسے کسی کے ورثہ میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں ہو اور اس کا باپ بھی ہو تو باپ کی وجہ سے باپ کی ماں خود محروم ہوگی
اور اس کی قربا ہونے کی وجہ سے ماں کی ماں بھی محروم ہو جائے گی۔ نمبر 5، یہ پہلے عرض کر چکے کہ ایک سے زیادہ جدات صحیحہ کو بھی سدس ہی دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ جہت قرابت میں مساوی ہو تو بالاتفاق سدس میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر جہت قرابت میں مختلف ہو، مثلا ایک جدہ کا رشتہ ایک جہت سے ہو اور دوسری کا 2 جہت سے، اور کئی جہات سے رشتہ ہونے کی وجاہت جو ہے نا وہ نمبر 5 کے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اب سدس برابر تقسیم نہیں ہوگا، یعنی 1/4 برابر تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ جہات کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، یعنی تمام جدات کی کل جتنی جہات ہیں سدس کے اتنے حصے کر کے ہر جدہ کو اتنے حصے دیے جائیں گے جتنی جہات سے وہ جدہ بن رہی ہو۔ مثلا 2 جدہ میں سے ایک جہت واحدہ سے جدہ ہو اور دوسری 2 جہتوں سے جدہ ہو، تو کل جہات 3 ہوئی، سدس کے 3 حصے کر کے جہت واحدہ والی کو 1 حصہ اور 2 جہتوں والی کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں جہات قرابت میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے ہاں کمی بیشی کی صورت میں بھی سدس برابر تقسیم ہوگا، اور مفتبی قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا ذوی الفروض پڑھ لیے، اور آخر میں جدات کے احکام بھی ہم نے پڑھ لیے ذرا تفصیل کے ساتھ اور تھوڑے سے روانگی کے ساتھ۔ اب ہم جو ہے نا عصبات کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ میں مختصراً عصبات کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ عصبہ جو ہے ان ورثہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ متعین نہیں ہے، شریعت نے ان کا حصہ متعین نہیں کیا۔ ذوی الفروض میں سے اگر کچھ باقی بچ جائے تو پھر عصبہ کا نمبر آتا ہے، پھر عصبہ کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کر دوں آپ سے کہ عصبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عصبہ نسبیہ اور دوسری قسم ہے عصبہ سببیہ۔ پھر عصبہ نسبیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب عصبہ جو ہے نسبیہ کی پہلی قسم عصبہ بنفسہ، تو وہ ہے میت کا ایسا مذکر رشتہ دار جس کا میت کے ساتھ رشتہ صرف عورت کے ذریعے سے نہ ہو۔ مؤنث عصبہ بنفسہ ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ماں، اور ایسا مذکر جس کا رشتہ صرف عورت کے ذریعے سے ہو عصبہ بنفسہ ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ نانا، نواسا اور ماں شریک بھائی، جو خود بھی مذکر ہو اور اس کا رشتہ میت کے ساتھ یا تو بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، تو صرف مرد کے ذریعے سے ہو یا مرد اور دونوں کے ذریعے سے ہو، وہ عصبہ بنفسہ ہی ہے۔ جیسے کہ بلا واسطے کے بغیر بیٹا، یا جو ہے وہ باپ شریک بھائی، یا صرف مرد یعنی باپ کا واسطہ ہے، یا یہ ہے کہ حقیقی بھائی، یہاں پر جو ہے مرد باپ کا بھی اور عورت دونوں کا واسطہ ہے۔ یہ جو قسم ہے عصبہ بنفسی، اس کی پھر 4 اصناف ہیں، 4 قسم ہیں۔ پہلی صنف اس کو جزء المیت کہتے ہیں، یعنی میت کی فروع، بیٹا، پوتا وغیرہ، یہ صنف اول ہے۔ اور دوسری صنف جس کو کہتے ہیں اصل المیت، یعنی میت کے اصول، اوپر کا رشتہ، باپ دادا وغیرہ کا رشتہ، یہ صنف ثانی ہے۔ صنف ثالث، تیسری سے اس کو کہتے ہیں جزء اب المیت، میت کے باپ کے فروع، یعنی میت کے باپ کے اولاد، ایسے بھائی اور ان کے اولاد، بھتیجے وغیرہ، یہ صنف ثالث ہے۔ اور صنف رابع جو ہے جزء جد المیت، یعنی جد قریب یا جد بعید کی اولاد، جیسے دادے کا بیٹا یعنی چچا اور اس کی اولاد، یا پردادے کا بیٹا یعنی باپ کا چچا اور اس کی اولاد، اس کو صنف رابع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی قسم جی، عصبہ جو ہے وہ بنفسہ۔ اور دوسری قسم عصبہ بغیرہ، ذوی الفروض میں سے وہ عورتیں جن کا حصہ نصف یا 2/3 ہے اور وہ اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے، تو ان کو عصبہ بغیرہ کہتے ہیں۔ وہ بھی 4 ہے۔ نمبر 1 حقیقی بیٹی، نمبر 2 بیٹی کی بیٹی ہوتی، نمبر 3 حقیقی بہن،
نمبر 4 باپ شریک بہن. ایسی عورتیں جو ذوی الفروز میں سے نہیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ نہیں بنتی. جیسے پھپھی اپنے بھائی یعنی چچا کے ساتھ عصبہ نہیں ہوگی، اکیلا چچا ہی عصبہ ہوگا. اچھا، نمبر 3 عصبہ نسبیہ میں سے نمبر 3 عصبہ مع غیرہ، وہ عورت جو کسی عورت کی وجہ سے عصبہ بنے، جیسے حقیقی بہن اور اسی طرح جو ہے باپ شریک بہن، مؤنث اولاد کی وجہ سے دونوں جو ہے عصبہ بنتی ہے. عصبہ سببیہ، عصبہ سببیہ کہتے ہیں میت کے معتق، آزاد کرنے والے کو، آزاد کرنے جس نے میت کو، میت مثلا پہلے وہ کوئی شخص غلام تھا، ٹھیک ہے، کسی مرد کا یا عورت کا، اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس کے بعد اگر وہ انتقال اس کا ہوتا ہے تو یہ جو معتق ہے اس کا آزاد کرنے والا ہے یا آزاد کرنے والی ہے، تو اس کو جو ہے باصورت میں یہ عصبہ بنتا ہے. اس کو عصبہ سببیہ کہتے ہیں. باقی عصبات کے اس سے کیسے تقسیم کرنے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، تو چونکہ پریکٹیکل چیز ہے اس طرح یہ آپ کو جو ہے آڈیو میں سمجھ نہیں آئے گی، تو باقی یہ تو مختصر ہم نے ذکر کیا. باقی پریکٹیکل چیز جو ہے وہ آمنے سامنے کسی سے پڑھ لی جائے. اب مختصراً اب آخر میں جو ہے وہ ذوی الارحام کا ہم ذکر کریں گے. تو ذوی الارحام ایسے رشتہ دار جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو تو ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، جیسے نواسا، نانا، بھانجا وغیرہ. تو ذوی الارحام کی بھی عصبات کی طرح 4 اصناف ہیں، 4 اقسام ہیں، 4 اصناف ہیں. صنف اول، میت کے وہ فروع یعنی وہ نیچے کا سلسلہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہیں ہے، جیسے نواسا، نواسی اور پوتی کی بیٹی وغیرہ. تو یہ نواسا، نواسی وغیرہ جو ہے یہ نہ ہی تو ذوی الفروض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں سے. تو اگر ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہ ہو یا ذوی الفروض میں سے ایسا جو ہے وہ مل گیا بس کے لیے کہ عصبات میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میراث ان میں تقسیم ہوگی، اس طرف جائے گی. یہ صنف اول ہے. صنف ثانی، میت کے وہ اصول یعنی اوپر کا سلسلہ جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہیں ہے، جیسے کہ نانا، دادی کا بھائی وغیرہ، یہ ذوی الارحام میں سے ہے، یہ دوسری صنف ہے. صنف ثالث، صنف ثالث میت کے اصل قریب یعنی اصل قریب جو ماں باپ کہ وہ فروع جو ذوی الفروض عصبات میں سے نہیں ہے، یہ صنف ثالث. جیسے بھتیجی، بھتیجے، یہ میں رکھی کہ بھتیجا نہیں، بھتیجا عصبات میں سے ہے، کیونکہ ذوی الفروض میں سے بچنے کے بعد بھتیجا جو ہے وہ اگر کوئی اور قریب نہ ہو تو پھر وہ عصبہ بنتا ہے. لیکن بھتیجی جو ہے یہ ذوی الارحام میں سے ذہن میں رکھی کہ یہ عصبات میں سے نہیں ہے. بھتیجی کو تب ملے گا جبکہ ذوی الفروض سے بچنے کے بعد عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر بھتیجے کے بعد یہ بھتیجے بھتیجا کے برابر نہیں ہے. اس طرح بھانجا جو ہے، بھانجا اور بھانجی، یہ بھانجے اور بھانجیاں بھی ذوی الارحام میں سے ہیں، عصبات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ان سے بچنے کے اگر کوئی عصبات میں سے نہ ہو تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ میراث پہنچتی ہے اور اس کو میراث دی جاتی ہے. اور صنف رابع، میت کے اصل بعید کے وہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہیں ہیں، جیسے پھپھی، خالہ، ماموں اور ماں کی طرف سے جو ہے جو چچا وغیرہ ہو، وہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی یعنی پھپھی، خالہ، ماموں وغیرہ بھی ذوی الارحام میں سے ہے. یعنی ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد اگر عصبات میں سے کوئی ہو تو پھر ان کو حصہ نہیں ملے گا، یہ محروم ہوں گے.
اور اگر عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ان کو حصہ دے دیا جائے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے ذوی الارحام کا مختصر ذکر کیا. باقی ان کی قواعد کیا ہے تو اس میں تفصیل ہے، وہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عصبات کے ضمن میں بھی عرض کر دیا کہ وہ ذرا پریکٹیکل چیز ہے، وہ اس طرح جو ہے نا سمجھ نہیں آتی، وہ آمنے سامنے سمجھ آتی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً تعارف کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ذوی الارحام کی طرف میراث بہت کم جاتی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ بندہ نکل آتا ہے کہ جس کا جو ہے نا فروع عصبات میں سے کوئی نہ ہو اور ذوی الفروع کو میراث، ذوی الارحام کو میراث مل جائے. اس لیے کہ عصبات میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. آپ تحقیق کرنے سے دور کا، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ عصبات کی 4 اصناف ہیں، 4 اصناف ہم نے عرض کر دی، تو کوئی نہ کوئی رشتہ دور کا نکل آتا ہے. اس لیے ذوی الارحام کی طرف جانے سے پہلے یہ تحقیق کرنے چاہیے کہ عصبات میں سے تو کوئی نہ ہو، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا ہے اگر عصبات میں سے کوئی ہوگا تو پھر سب کچھ ان کو مل جائے گا، پھر ذوی الارحام کی طرف میراث نہیں جائے گی. تو اس لیے ذوی الارحام کی طرف جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح تحقیق کر لیں. اور ایسے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ بعض اوقات ذوی الارحام کی طرف میراث گئی ہے، ذوی الارحام کو حصہ دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عصبات میں سے تو وہ فلاں عصبہ موجود تھا، وہ دور کا رشتہ دار نکل آیا. تو ظاہر ہے کہ اگر عصبات میں سے کوئی موجود ہو تو پھر عصبہ کو میراث ملے گی، ذوی الارحام کی طرف میراث نہیں جائے گی. تو اس لیے ذوی الارحام کی طرف میراث بہت کم جاتی ہے، کوئی نہ کوئی عصبہ نکل آتا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج باقی ماندہ ذوی الارحام اور مختصراً عصبات اور مختصراً جو ہے وہ ذوی الارحام کا تعارف آپ حضرات کے سامنے کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان مسائل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، اللہ خوش رکھیے گا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.